السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت ایک منفرد اہمیت کی حامل ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق تو ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ رہتے ہیں وہ برطانیہ میں، اور تقریباً 25 سال سے وہ برطانیہ میں مقیم ہے۔ اور پھر ہم سب کے لیے، نہ صرف یہ کہ اہل ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے بلکہ اہل خیبر پختونخوا کے لیے بھی یہ اعزاز ہے کہ وہ دوسری مرتبہ لیڈز میں سٹی کونسلر منتخب ہوئے ہیں۔ اور بھی ان کا بڑا طویل تعارف ہے، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ براہ راست ان کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے ملواتے ہیں جناب گوہر الماس خان صاحب کو۔ بہت شکریہ گوہر، آپ تشریف لائے۔ کتنا کنٹریبیوشن ہے آپ کا؟ پاکستان کا تو بڑا نام روشن ہوتا ہوگا اور آپ بھی بہت خوش ہوتے ہوں گے۔ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا اور جس پرتپاک طریقے سے آپ نے ریسیو کیا اور جو محبت آپ سے ملی ہے، تو وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا غلام محمد قاصر صاحب کا، ہمارے شعر سے تھے۔ تو آپ کا بھی کچھ اسی طرح کا سلسلہ لگتا ہے کہ وہ ان کا بڑا پیارا شعر ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ تو شاید آپ کا بھی یہی محبت کا ہی کاروبار ہے۔ لیکن میں تو یہ آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ کہیں آپ کو تو محبت میں ناکامی نہیں ہوئی؟ الحمدللہ، جب انسان پیار کرتا ہے اور لوگوں سے پیار کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق سے انسان پیار کرتا ہے، تو یقیناً آپ کو ان ریٹرن جب الیکشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پیار کا، اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ اگر ایک سے زائد بار آپ پہ اظہار کریں تو یہ ایک ٹیسٹمنٹ ہوتا ہے کہ شاید آپ کو وہ فیڈ بیک ملنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ فرمائیے کہ کس طرح سے آپ کا برطانیہ جانا ہوا اور پھر برطانیہ میں آپ وہیں کے ہو کے رہ گئے؟ جی، میں تو جو ہے پہلے بھی انگلش میڈیم اسکولز میں جاتا تھا، اور انگریزی سیکھنا وہ ہمارا ایک ہے نا کلچر، تو اس میں یہ بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا انگریزی اور سارا کچھ۔ تو مجھے جو ہے وہ برطانیہ کا اور امریکنز ہمارا ٹیچرز ہوتے تھے تو ان کے ساتھ کافی شوق تھا جانے کا۔ تو جب میں نے انجینئرنگ کر لی تو انجینئرنگ کرنے کے فوراً بعد میں نے برطانیہ کا ویزا لیا اور سیدھا چلا گیا۔ پھر وہاں سے میں نے ایجوکیشن لیڈز یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا۔ اس کے بعد پھر میں امریکہ گیا، وہاں سے مینجمنٹ کے کچھ کورسز وغیرہ کیے۔ پھر مجھے برطانیہ میں بہت اچھی ایک آفر ہوئی، جاب آفر ہوئی، تو جس کو میں ٹکرا نہیں سکتا تھا، تو جس کی وجہ سے پھر میں وہیں پہ سیٹل ہو گیا الحمدللہ۔ تو آج کل برطانیہ میں کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ جی، میں وہاں الیکٹڈ کاؤنسلر ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہماری فائر ڈپارٹمنٹ ہے ویسٹ شاکشائر فائر اینڈ ریسکیو سروسز، اس میں چیئر بھی ہوں کمیونٹی سیفٹی کا، پلس اور بھی کافی ہیڈس ہیں دیٹ آئی ویئر ایز دی آرمڈ فورسز چیمپئن۔ اس کے علاوہ ہیلتھ اینڈ چائلڈ کیئر چیمپئن، وہ بھی میں مطلب اس لحاظ سے بھی میرا کچھ کام ہے۔ تو آئی کیپ مائی سیلف ریئلی بزی، اور میں نے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل انرجی کمپنی میں میرا بہت بڑا جاب تھا، آئی واز ریجنل مینیجر دیر۔ سو جب میں پہلی دفعہ الیکشن لڑنے لگا تو میں نے ریزائن کیا الیکشن سے پہلے، ٹو شو دا پیپل دیٹ آئی ایم کمیٹڈ ٹو دا جاب۔ میں نے ریزائن کر کے، اور پھر وہ طارق بن زیاد والی بات کی کشتیاں جلا کے آیا سیاست میں۔ سو آئی ریزائن فرام دیٹ جاب، بڑی لوکریٹو جاب تھی، اور پھر سیاست میں اس طریقے سے داخل ہوئے۔ لیکن الحمدللہ لوگوں نے بے پناہ محبت دی، اور اپنے اعتماد کا، اپنے پیار کا جو ہے انہوں نے ایک بار نہیں کئی دفعہ انہوں نے پھر اظہار۔ دو باتیں مجھے بتائیے، ایک تو آپ نے الیکشن کی بات کی کہ آپ الیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ یا سلیکٹڈ؟ جب آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو الیکشن کے بعد آپ کو مختلف آپ کی ایبیلیٹیز کو دیکھ کر آپ کو مختلف رولز دیے جاتے ہیں۔ سو الحمدللہ۔ لیکن الیکشن ہی ہوتے ہیں نا، سلیکشن تو نہیں ہوتا؟ نو، الیکشنز ہوتے ہیں۔ سلیکشنز والے کچھ ملک بھی ہیں، ہمارے ملک کا نام نہیں لینا آپ نے، جن میں جو ہے کافی جو ہے جن کے الیکشنز کافی جن کو اور طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں تو مدر آف آل ڈیموکریسیز میں رہتا ہوں، تو الحمدللہ مجھے یہ بڑا اعزاز حاصل ہے، اور میں اللہ سے جو ہے بڑا آئی ایم ریئلی ہمبل کہ نہ صرف وہاں الیکشنز ہوتے ہیں بلکہ آپ کو بڑا اسکروٹنائز کیا جاتا ہے، آپ کو بالکل ایکس رے آپ کا کیا جاتا ہے، اور آپ کو ویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے کیا خیالات ہیں۔ اور ہماری تو باقاعدہ بہت زیادہ ہسٹنگز ہوتی ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں پبلک کے ساتھ، جو آپ کو وہ عام آدمی آپ کے گریبان سے پکڑتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، آپ کی پالیسی کیا ہے، آپ کی الیکشن مینیفیسٹو کیا ہے، پھر اگر آپ نے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ پرومس کیا تھا تو آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے جب نیکسٹ ٹائم آپ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ڈیلیور نہیں کیا تو وہ بالکل کوائٹ لٹرلی کچھ لوگ گریبان سے آپ کے پکڑ لیتے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا
کہ لوگ تو سیاست کو میں اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے پاکستان کے بارے میں، کیونکہ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو پاکستان کی بات کریں، کہ آپ پیسہ کمانے کے لیے سیاست میں آتے ہیں. وہاں پہ بھی کوئی ایسا تاثر ہے؟ دیکھیں جی، سیاست ایک عبادت ہے اگر اس کو صحیح سمجھ کے کیا جائے. اٹس پبلک سروس. اور اگر پیسے کی بات ہو تو آپ یقین کیجئے ملک صاحب، آپ نے بڑا دلچسپ سوال اب مجھ سے کر دیا ہے کہ جتنی اب مجھے تنخواہ اور دیگر مراعات ملتی ہیں اس سے 2 گنا زیادہ میں سال کا ٹیکس پے کرتا تھا جو میری اپنی جاب تھی، جس کو میں جو ریزائن کر کے میں آیا. سو فائنینشلی سیاست کو یقیناً آپ ایک عبادت سمجھ کے، ایک مشن سمجھ کے آئیں گے تو دین یو کین جوائن دا برٹش پالیٹکس. ادروائز پیسے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہاں. تو پاکستان کے بارے میں تو یقیناً آپ ڈسکس بھی کرتے ہوں گے، آپ خود بھی بات کرتے ہوں گے، اور شاید آپ سے کوئی گورے پوچھتے بھی ہوں کہ یہاں بھی سیاست عبادت ہے؟ نہیں، یہاں یقیناً یہاں بھی ایسے کئی لوگ ہیں، کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. بڑے اصول پرست سیاستدان موجود ہیں جن کو جو میرے لیے بھی انسپریشن ہے اور جن کو پوری دنیا میں انسپریشن سمجھا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ اقتدار کی سیاست نہیں کر پائے، یا وہ جو ہماری ایک کنونشنل پالیٹکس ہے اس میں شاید کچھ لوگ ناکام بھی ہیں اس لحاظ سے. لیکن یقیناً اچھے لوگ موجود ہیں. انفارچونیٹلی جو پاکستانی جو ٹرینڈ ابھی چل رہا ہے، جس پالیٹکس کی ہم طرف چلے گئے ہیں، جو ایک الیکٹیبلز کی ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے، تو وہ انفارچونیٹلی جنرلی اسپیکنگ، ساری بات بالکل 100% ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں پھر وہ سیاست سے زیادہ ایک آپ بزنس انویسٹمنٹ کرتے ہیں. سو اگر فار ایگزامپل پاکستان میں میری جو ساری الیکشن کے جتنا بھی خرچہ تھا وہ میری پارٹی نے پے کیا. I didn't spend a penny from my pocket. اور اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک قطغن لگائی ہوئی ہے کہ آپ کا یہ بجٹ ہے، اس سے اگر 1 پینی بھی زیادہ ہوتی ہے they'll scrutinize me. I'll be held responsible for that. Whereas in پاکستان آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک MP کے الیکشن کے لڑنے کے لیے، بلکہ میں کچھ اور بھی کافی اندر کی چیزیں جانتا ہوں، اور سینیٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تو آپ کے پاس کم از کم 30 سے 40 کروڑ روپے جو ہے انویسٹمنٹ کے لیے ضروری، کم از کم ایمانداری کے ساتھ. تو جو بندہ 40 کروڑ لگا کے آتا ہے سیاست پہ، what do you expect of them؟ مطلب وہ تو پھر شروع سے اس کا آغاز ہی جو ہے وہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ جس میں آپ ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں کہ ان سے کچھ برائی کی آپ ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں. سو therefore الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے پاکستان میں، اور اسکروٹنائز کرنا چاہیے کہ الیکشنز کے کتنے ایکسپینسز ہیں. جب تک ہم یہ ریفارمز نہیں لے کر آئیں گے، جب تک ہم لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے، الیکشن کمیشن کو ایک سپریم کورٹ کی طرح کا ایک لیول پہ نہیں لے کر آئیں گے کہ وہ اسکروٹنائز کر سکیں، تو یہ جتنا بھی پروسیس ہے اٹس اے فلاٹ پروسیس. انفارچونیٹلی I'm really sorry to say that کہ اگر آپ نے جو لوگوں کو آپ ہمارے اوپر بٹھا رہے ہیں، ان لوگوں کا ہی اگر آپ احتساب نہیں کرتے تو پھر وہ کس طریقے سے آگے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کس طرح سے ہوگا. لیکن اگین 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں. گور صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستانی تو بڑی تعداد میں برطانیہ میں آباد ہیں، کیسے رہ رہے ہیں؟ وہ خوش ہیں؟ اور حکومت جو سہولتیں فراہم کرتی ہے، کیا اس میں کوئی فرق ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے علیحدہ اور ان کے اپنے انگریزوں کے لیے علیحدہ؟ دیکھیے جی، میں نے الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رزق حلال برطانیہ میں دیا. میرے جیسے کئی لوگوں کو رزق حلال برطانیہ فراہم کر رہے ہیں. ہم لوگ الحمدللہ کاؤنسلز میں بھی موجود ہیں، ہماری الیکٹڈ ریپرزنٹیشن موجود ہے، پاکستان سے، آزاد کشمیر سے اینڈ سو آن، گلگت بلتستان سے لوگ ہیں. ہمارے ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز میں بھی ہمارے لوگ موجود ہیں، اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس میں. ہمارے لوگ پولیس اینڈ کرائم کمشنرز بھی ہیں، ہمارے لوگ میئرز بھی ہیں، جیسے میئر آف لنڈن اینڈ سو فورتھ، ہمارے دوست ہیں صدیقہ. سو اس طرح کی ہماری جو انوالومنٹ ہے برٹش پالیٹکس میں وہ بہت زیادہ ہے. ڈیسیجن میکنگ میں الحمدللہ بہت زیادہ ہمارے لوگ ہیں. بزنس میں بہت بڑے ہمارے نام جو ہیں وہاں موجود ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو ہماری ریپرزنٹیشن وہاں بڑی بھرپور ہے. ہم اپنے حقوق کی، اوبویسلی یہ ایک ایسی کنٹینیوس ایک جنگ ہے جو لڑی جاتی ہے حقوق کی اینڈ سو آن. لیکن حقوق کے ساتھ، رائٹس کے ساتھ اوبلیگیشنز بھی آتی ہیں. جہاں حقوق ہے تو وہاں آپ کے فرائض کیا ہیں،
ان کی بھی ساتھ میں جو ہے وہ ضرورت ہے. سو الحمدللہ ہمارے جو پاکستانی لوگ وہاں موجود ہیں اور آزاد کشمیر سے اینڈ سو آن سو فورتھ, وہ ایک دے آر انٹیگرل پارٹ آف برٹن, اور برطانیہ کی گروتھ میں ہمارے لوگوں کا بڑا کردار ہے. اور خاص طور پہ جو پرانی جو ہماری جنریشن تھی, انہوں نے برطانیہ کو بلڈ کیا ہے. جو انڈسٹریل ریولوشن تھا, مائننگ تھی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, انہوں نے اپنے خون پسینے سے برطانیہ کو سینچ کر, پھر ہماری جو آرمڈ فورسز میں جو ہمارے لوگ تھے جنہوں نے جب پارٹیشن سے پہلے جنگ عظیم دوئم میں, جنگ عظیم اول میں, اینڈ دے ریکگنائز دیٹ اینڈ دے ایکنالج دیٹ. سو ابھی آرمڈ فورسز کا چونکہ میں چیمپئن ہوں, تو ہم نیکسٹ ایئر الحمدللہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک سیریمنی کر رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ آپ کو بھی دعوت دیں گے, آپ ضرور تشریف لائیے گا, جس میں جتنے بھی کامن ویلتھ کنٹریز میں جو ہمارے سولجرز کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. اور نہ صرف ہائی لائٹ کریں گے بلکہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے, اور پوری دنیا کو بلا کر ان کے سامنے ہم بتائیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اسلاف نے اس گریٹ برٹن سے پہلے جو لفظ گریٹ کا آتا ہے, اس کو گریٹ بنانے میں ہمارے آباء و اجداد کا بھی بہت بڑا کردار ہے. گور صاحب یہ فرمائیے کہ نئے پاکستان کے بارے میں آپ وہاں پہ کیا ڈسکس کرتے ہیں, کیا اطلاعات ملتی ہیں آپ کو اور کیسا لگتا ہے؟ میں بہت یہ کنسرنڈ ہوں اس حوالے سے کہ جو پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں, ہم لوگ بہت پاکستان سے والہانہ ہمارا پیار ہے, ہماری عقیدت ہے. ہمارے سامنے ایک طرف قبلہ ہے اور دوسری طرف ہمارا اپنا ہماری دھرتی ہے, جو ہماری مٹی, ہمارے لیے وہ یہ ایک ہولی لینڈ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ جب میں پاکستان میں اترتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی مٹی کو بوسہ دوں, اس کو چوموں, اس مٹی کو. سو اسی طریقے سے سب جو اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا کمیونٹی ہے وہ پاکستان سے اسی طریقے سے محبت کرتی ہے. اور نئے پاکستان کے حوالے سے ہماری بڑی توقعات تھیں, بہت زیادہ ہم نے اس سے جو ہے وہ آس لگائی تھی, بہت ساری آسیں ہم سے لگوائی گئیں, بہت ساری چیزیں ہمیں بلیو کرنے کو کہا گیا. آئی ایم این optimistic person, I'm an optimist. میں ہمیشہ اچھی چیز کی آپ سے گمان رکھتا ہوں کسی بھی انسان سے, لیکن ریئلسٹک بھی ہوں. پچھلے 3 سال میں انفارچونیٹلی جو اب تک کی پرفارمنس ہے, it is fairly disappointing. سو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت اور حوصلہ دے کہ یہ ہمارے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سارے اکٹھے ایک پیج پر آ کر پاکستان کی ترقی کے لیے, اور وہ جو خواب اور وہ جو پرومسز کیے گئے ہیں, اللہ کرے کہ وہ پورے ہوں. نہیں تو یقین کیجئے کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے اور یہ نئی پاکستان کا خواب تھا, اگر اس کو صحیح طریقے سے کچھ اس کی تعبیر نہ ممکن ہوئی تو بہت لوگ ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے, جن میں میں بھی شامل ہوں گا. گور خان صاحب, نئی جنریشن کی آپ نے بات کی. آج کل کی ہم جو نئی جنریشن ہے اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ کسی طرح جلد سے جلد پاکستان کو چھوڑ کے کسی اور ملک چلا جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو قانونی طور پر آنا چاہیے, اور جو انلیگل یہ لوگ آ رہے ہیں وہ ان کے لیے موت کا باعث بن جاتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے ملک صاحب سوال کیا ہے. میں اپنے بھائیوں کو زیادہ, اور بچیاں تو ہماری بہنیں کم ہیں جو اس طرح سے کوشش کرتی ہیں. دیکھیں, اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کے پاس اتنی اپرچونٹیز ہیں کہ آپ یہاں رہتے ہوئے حق حلال کی کمائی اگر اسی ڈیووشن, اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہاں کام کریں جتنا ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کام میں نے بچوں کو کرتے ہوئے برطانیہ میں دیکھا ہے, یقین کیجئے کہ وہاں یہ 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. ہمارے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, جو دیگر لوگ آتے ہیں, اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے وہ کمرے سے آواز لگاتے ہیں اپنی امی کو یا اپنی بہن کو یا اپنے کسی بھی گھر والوں کو کہ ہمارے لیے پانی لے کر آؤ, جس میں بھی شامل تھا. میں بھی ایسے ہی یہاں جب رہتا تھا تو میں نے زندگی کا پہلا جو انڈا بوائل کیا تھا وہ برطانیہ جا کر بوائل کیا تھا. جو پہلا کپ آف کافی بنایا تھا خود, وہ جو چائے کا کپ, وہ برطانیہ جا کے بنایا تھا. سو ایک تو سیلف ریلائنٹ ہونا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ دور کے ڈھول سہانے. اس ملک میں یقین کیجئے ہمارے پاکستان میں اتنی, اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹیز, اینڈ آئی ایم ناٹ جسٹ سیئنگ اٹ بیکاز آف پاکستان. جیو پولیٹیکلی, جیوگرافکلی, اس کے علاوہ جو آپ کی کامرس ہے, یہ آپ جو چائنا کے حوالے سے یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جس کو ہم سی پیک کہتے ہیں, انشاءاللہ یہ جب کمپلیٹ ہوگا تو اس سے بہت زیادہ پاکستان کے لیے راہیں کھلیں گی. یہاں میں یہ سمجھتا ہوں ایک چیز ہمیں کچھ قبلے ٹھیک کرنے ہوں گے, اور وہ یہ ہے کہ آنے والا جو دور ہے, حالانکہ میں برطانیہ میں رہتا ہوں, آنے والا جو دور ہے وہ اورینٹ کا دور ہے.
ویسٹ سے جو پاور ہے اور جو سارا کچھ ہے وہ شفٹ اورینٹ کی طرف، ایسٹ کی طرف آ رہی ہے. سو جو لوگ پہلے یورپ جانے کا سوچتے تھے، اب وہ لوگ ان کو چاہیے کہ گھر کے قریب جیسے چائنا موجود ہے تو ان کے ساتھ روابط زیادہ کریں، ایجوکیشن زیادہ حاصل کریں. ہاں برطانیہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ بھی رابطہ رکھیں، لیکن آپ کی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں آپ کے پاس ایک اتنی زیادہ قرب و جوار میں اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوں انڈیا کے ساتھ، فار ایگزامپل انڈیا اور چائنا، ایران اور افغانستان، اٹس اے ورلڈ آن اٹس اون، اٹس اے لینڈ آف اپرچونٹی اینڈ وی آر سٹنگ رائٹ ان دا مڈل آف اٹ. تو یہ پاکستان میں تو انشاءاللہ، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں کافی آپٹمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان دبئی سے بھی آگے، ایک یو اے ای سے بھی آگے ایک خوبصورت اور ایک پراسپرس جگہ ہوگی انشاءاللہ. شاید میں اس وقت تک زندہ نہ ہوں کیونکہ ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک دن انشاءاللہ وہ جیسے کہتے ہیں نا ہم دیکھیں گے. اب چونکہ آپ سٹی کونسلر منتخب ہوئے تو کیا کوئی ایسا ارادہ آپ رکھتے ہیں یا ہماری طرف سے بھی تجویز ہو سکتی ہے کہ کیوں نہ جو سیاست میں وہاں کے لوگ ہیں، کونسلرز ہیں، وہ آئیں پاکستان کا دورہ کریں، پاکستانی جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ جائیں برطانیہ کا دورہ کریں تاکہ انہیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے؟ دیکھیں جی، آپ کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، جتنے تو نہیں، خیر واسٹ میجورٹی آف دیم دے کم دیر ریگولرلی. آپ کے آزاد کشمیر سے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں الیکٹڈ، آپ کے جو ہمارے کے پی سے ہیں، پاکستان سے، پنجاب سے، سینٹ سے، نیشنل اسمبلی سے، یہ سارے لوگ وہاں آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی انیشیٹو چاہتے ہیں پشاور کے ساتھ یا آپ کے ہمارے اس علاقے کے ساتھ جہاں لوکل گورنمنٹ تک ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج پروگرام ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، تو وی آر اوپن مائنڈیڈ فار دیٹ. تو سرٹنلی اس پہ بات کی جا سکتی ہے. بلکہ سب سے پہلے میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ تشریف لائیے، آپ خود دیکھیے، میں آپ کو پورا سسٹم دکھاؤں گا، گھماؤں گا. کیونکہ وہ جو یہاں ڈیولوشن آف پاور کی بات کی جاتی تھی مشرف صاحب کے دور میں اینڈ سو آن، وہ ڈیوالو ہو چکی ہے وہاں. یعنی ہماری جو فار ایگزامپل لیڈ سٹی کاؤنسل میں جو ہماری جو اختیارات ہیں، ہم مقامی جو فیصلے ہیں، لیڈز کے فیصلے وہ ہم کرتے ہیں. وہ بورس جانسن ہمارے فیصلے نہیں آ کے کر سکتا، ایون دو ہی از دا پرائم منسٹر. اس میں میرے علاقے کا جو فیصلہ ہے، وہ جو ہم الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. پولیسنگ سے لے کر اور ہر دوسرے اسپیکٹ تک اس میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے. سو یہ ہے وہ گراس روٹ لیول کی پاور شیئرنگ اور ڈیوالو کرنا پاور کو. ابھی ہم نے ویسٹ یارکشائر میں، میری دوست ٹریسی اور میرا الیکشن اکٹھا تھا، ٹریسی بریبن، تو اس کو ہم نے میئر آف ویسٹ یارکشائر بنایا ہے، جو لنڈن کے بعد سب سے بڑی اس کا وہ ہے. تو اس میں وہ ڈیوالو ہو کر ہماری ٹرانسپورٹ پالیسی، ہماری ایجوکیشن پالیسی، سڑکیں، ٹرین، انفراسٹرکچر، سارا کچھ ہمارے پاس آ گیا. سو وی ول بی ان چارج اینڈ وی ول بی میکنگ لوکل ڈیسیجنس لوکلی. یعنی میں نے آپ کو الیکٹ کیا ہے اپنے علاقے کے لیے. تو عمران خان صاحب کا تو کوئی کام نہیں بنتا نا کہ آپ کے علاقے میں آ کر وہ آپ کے فیصلے کریں یا آپ کو بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے. کیونکہ یو نو دا ایریا بیٹر، یو نو یور پیپل بیٹر، اینڈ یو آر ایکچولی ڈائریکٹلی رسپانسبل ٹو دا پیپل ہو الیکٹڈ یو. سو آپ کو جب وہ طاقت دی جائے گی، جب آپ کو یہ پاور شیئر کی جائے گی آپ کے ساتھ، تو پھر اس کے ساتھ آپ ان کے وہ عوام کے مسائل خود حل کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بہانہ بھی نہیں رہے گا، اور آپ کے پاس اگر کرنے کی صلاحیت ہوگی تو آپ پھر اس کو آگے گرو بھی کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں. آپ برطانیہ سے آ کے ہمیں بڑے سیدھے پیغامات دینے جا رہے ہیں. یہ بڑا مشکل ہے. ہم عمران خان کے بغیر، کسی بھی وزیر اعظم کے بغیر ہل نہیں سکتے، چاہے وہ ہمارا لوکل باڈیز کے الیکشن ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ حقیقی جمہوریت میں رہتے ہیں اور یقینی طور پہ یہ توقع کی جا سکتی ہے اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ پاکستان میں بھی ایسی ہی حقیقی جمہوریت ہو. تب جا کے نہ صرف یہ کہ جمہوریت مضبوط ہوگی بلکہ عوام بھی خوشحالی کی جانب جائیں گے. میرا ایک ملک صاحب ایک پیغام ہوگا، کیونکہ آپ کے بہت سے لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی ریچ جو ہے کافی لوگوں تک ہے اور بہت اچھے ذہن کے لوگ آپ کے پروگرامز دیکھتے ہیں. میرا میسیج یہی ہوگا کہ خدا را، اور یہ عوام کے لیے بھی ہے، کہ خدا کے لیے یہ شہنشاہیت کے نظام سے نکلیے، یہ آئیڈل ورشپ چھوڑیے. اسلام میں جو ہے یہ بتوں کی پرستش جو ہے وہ منع ہے. پلیز بتوں کی پرستش چھوڑیے، خود ہی اپنے ہاتھ سے بت تراش کر پھر اس کو پوجنا چھوڑیے.
اور کوشش کیجئے کہ جو اگر خود اپنے ہاتھ سے بت تراشتے ہیں تو پھر ان بتوں کو ان کو بھی رسپانسبل انف ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے جواب دہ بھی ہو. سو میرا یہی میسج ہے کہ یہ آئیڈل ورشپ چھوڑ کر اور یہ شہنشاہیت کے شہنشاہ معظم اور شہنشاہ معظم کے ان کی اولادیں اور ان کے حواری اور ان کے حواریوں کے اولادیں اور ان کے نوکر اور ان کے نوکروں کے نوکر اور ان کے استالیق اور ان سے آگے، اس کو چھوڑ کر ڈائریکٹلی وہ لوگ الیکٹ کیجئے، ان لوگوں کو لے کر آئیے جن سے آپ دوبارہ ان کو پکڑ بھی سکیں. آپ ان لوگوں کو لے کر آتے ہیں جن سے ملنا صرف الیکشن کے دور کا ہی کام ہے، جو آپ کے صرف ٹرانسفارمر لگا کے بھاگ جاتے ہیں، جو آپ کی تھوڑی سی سڑکیں رشوت میں بنا کر، اور اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے. اس کے بعد کوئی چینی چور، کوئی آٹا چور، کوئی دوائی چور، اور پھر ہمارا ملک جو ہے پریشانیوں سے ہی دو چار رہتا ہے. یقین کیجئے کہ ہمارے ملک جتنے آنیسٹ لوگ، میں رات اپنے بھائی کے ساتھ گھوم رہا تھا، میں کیلے والی کی ریڑھی پہ گیا، میں رکشے کے والے کے ساتھ بیٹھا، خدا کی قسم اتنے خوبصورت لوگ، اتنے آنیسٹ لوگ، اتنے پیار کرنے والے لوگ، اتنے جنرس لوگ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھے جتنے ہمارے وطن میں موجود ہیں. جبکہ جو لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یقیناً اس رکشے والے کا ریپریزنٹیٹیو ہو ہی نہیں سکتے جس کے ساتھ میں رات بیٹھا تھا، جس سے رات میں نے امرود اور کیلے خریدے. یہ ان کے ریپریزنٹیٹیو ہونے کی ان کی ایک توہین ہے ان کے لیے، جو لوگ ہمیں ریپریزنٹ. اسی لیے تو کوئی سیاستدان کہتے ہیں نا، ووٹ کو عزت دو. یقیناً ووٹ کو عزت دینی چاہیے، لیکن ووٹ دینے والے کو بھی عزت اس کی دینی چاہیے، اور جس کو ووٹ دیا گیا اس کو بھی اس ووٹ کی قدر کرنی چاہیے اگر اس نے دیا ہے. ہاں جی، یقیناً. یہ دیٹس اے بگ ایف اینڈ اے بٹ. اس ایف اینڈ بٹ میں آپ مجھے دلوا کر شاید جو ہے نا پاکستان سے میں نے واپس بھی جانا ہے ایک ان ون پیس. لیکن یہ ہے کہ میرے ہر طرف دوست ہیں، اور یقین کیجئے کہ ہمارے بہت محب وطن لوگ موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ نظام ہستی نہ چل رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے سلامت رکھے. ہم پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. nobody is bigger than پاکستان. یہ سب ایرے غیرے، للو پنجو، ہیرو زیرو، ویلنز، یہ سب چلے جائیں گے. پاکستان نے قائم رہنا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ جو ہے نا ایک طرح سے وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم رکھے، اور ان لوگوں سے زیادہ وطن کے ساتھ محبت کیجیے، اور جو وطن کے لیے جو لوگ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں ان کی آپ عزت کیجئے، تو اس کے ساتھ ووٹ کو بھی عزت ملے گی، ووٹ دینے والوں کو بھی عزت ملے گی، اور ہم آگے انشاءاللہ بڑھیں گے. بہت شکریہ جناب گوہر الماس خان صاحب کہ آپ تشریف لائے. بہت خوبصورت باتیں کہیں، اور ایسی باتیں کہی ہیں جو یقینی طور پہ ہم سب کے فائدے کے لیے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ میسج ہمارے ناظرین تک پہنچے گا، اور انشاءاللہ اور بھی بہت سے سوالات تھے، لیکن چونکہ وقت کم ہے، انشاءاللہ اگلی ملاقات برطانیہ میں ہوگی، تب ہم خود دیکھ کر سوالات آپ سے کریں گے، اور یقینی طور پہ اچھے جوابات پائیں گے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. Thank you very much for having me. Thank you.